الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو زندگی کے مختلف معاملات میں، حالات میں اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر قسم کی رہنمائی ملی ہے۔ جیسے اس سے پہلے غالباً 2 جمعہ پہلے اس عاجز نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا اور اسلام کی تعلیمات کا کل خلاصہ 5 چیزوں پر ہے، یعنی سارا اسلام اور ساری اسلامی تعلیمات یہ 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک عبادات، دوسرا معاملات، تیسرا مناکحات، چوتھا معاشرت اور 5واں اخلاق۔ یہ ساری اسلامی تعلیمات کا حاصل ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر ایک انسان کو جہاں عبادت کی ضرورت ہے، وہیں انسان کو معاملے کے درست ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور جہاں انسان کو عبادات اور معاملات کے درست کرنے کی ضرورت ہے، وہیں انسان کو اپنے اخلاق اور اپنے معاشرت اور اپنی ازدواجی زندگی کو بھی صحیح کرنا یہ اسلامی تقاضا ہے۔ ورنہ عمومی اعتبار سے عام طور پر ذہنوں میں یہ ہے کہ صاحب نماز پڑھ لی جائے، ذکر و اذکار کر لیے جائیں، بلکہ زیادہ اہتمام ہو جائے تو جماعت سے نمازوں کا بلکہ صف اولیٰ کا اہتمام کر لیا جائے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے، حج ادا کر لیا جائے، اللہ نے گنجائش دی ہے تو سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ حسب توفیق عمرے کر لیے جائیں۔ اسی کا سارے چیزوں کو ہم نے اسلام اور ایمان سمجھ رکھا ہے۔
یعنی عام طور پر ذہن میں یہ جاتا ہے کہ فلاں صاحب بڑے دیندار ہیں، تو دیندار کا لفظ آتے ہی ذہنوں میں یہ جاتا ہے کہ وہ بڑے متقی پرہیزگار انسان ہیں، خوب نمازیں پڑھتے ہیں، خوب زکوٰۃ دیتے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں. ذہنوں میں عمومی اعتبار سے یہ ہے. حالانکہ اسلام کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک انسان بہت عبادت گزار ہے لیکن معاملات کے اندر بہت ہی گئے گزرا ہے. ایک انسان معاملات بھی اچھا کرتا ہے، لوگوں سے بڑے اخلاق سے ملتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، صف اولیٰ کا پابند بھی ہے، لیکن اس کی اپنی ازدواجی زندگی کے اندر انتہائی مسائل ہیں. تو وہ حقیقت یہ کہ وہ انسان دیندار نہیں کہلا سکتا، بلکہ ایک انسان دیندار اسی وقت ہوگا جب اس کی زندگی کے تمام تر پہلو، اس کی زندگی کے تمام تر معاملات، یہ جو 5 چیزیں جو تعلیمات اسلامی میں نے بتلائے ہیں، جب تک ان 5 پر وہ کھرا نہ اترے اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں دیندار اور کامل مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو زندگی کے اتنے پہلو ہیں جس کو بیان کرتے کرتے عمریں ختم ہو جائیں لیکن میرے آقا کی سیرت نامکمل رہے. یہ معجزہ ہے حضور کا. اسی لیے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کسی انسان کی زبان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آقا کی تعریف کو بیان کرے. ہمارے حضرت والا حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا ایک نعتیہ مجموعہ ہے، ایک نعت ہے، اس میں پہلا مصرع ہی حضرت کا یہ ہے، زبان میری عاجز قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز قلم میرا قاصر، ثنائے محمد سناؤں میں کیسے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر انسان ٹٹول کر دیکھے تو زندگی کے ساری چیزیں اللہ کے نبی کی حیات کے اندر موجود ہیں. اسی لیے قرآن نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے واسطے، ہر انسان کے واسطے، صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں، صرف ایمان والوں کے واسطے نہیں، ساری انسانیت کے واسطے جس ذات کو نمونہ قرار دیا، جس ذات کو آئیڈیل قرار دیا، وہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ. اس لیے یہ عاجز بار بار کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتلانا چاہیے، یہ لوگوں کے سامنے، خاص طور پر غیر مسلموں کے سامنے یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، یہ قرآن ساروں کا ہے، یہ قرآن آپ کا بھی ہے. یہ اسلام ہمارا نہیں ہے، یہ اسلام آپ کا بھی ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن ہماری ہے، مسجد ہماری ہے اور دینداری ہماری ہے، ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے. حالانکہ اگر آپ دور نبوی کی مسجد نبوی کو دیکھیں گے تو وہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، بلکہ زندگی کے سارے معاملات مسجد نبوی کے اندر طے ہوتے تھے. آنے والے مہمان کے لیے وہی سرائے بھی تھا، وہی قیامگاہ بھی تھی، آنے والے ضرورت مندوں کے واسطے راشن کے تقسیم کا اڈہ بھی وہی مسجد نبوی تھا. حتیٰ کہ کافر لوگوں کو قید کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو کوئی قید خانہ نہیں تھا، مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا جاتا تھا. ساری ایکٹیویٹیز جو ہویا کرتی تھی ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ساری کی ساری مسجد نبوی سے انجام دی جاتی تھی. ہم لوگوں نے تو مسجد کو صرف عبادت گاہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف نماز ہوئی، مسجد نماز ہوئی، معاملہ ختم. بلکہ بعض مرتبہ تو یہ سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ سفر پہ کہیں جانے کی ضرورت پڑے، نماز کا وقت ہو گیا اور ایسا وقت ہوا کہ جماعت سے نماز نہ مل سکے تو عمومی اعتبار سے مسجدیں مقفل نظر آتی ہیں. وہ ایک اپنے مسائل ہیں کہ انتظامی مسئلہ ہے اور چیزوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، وہ اپنے مسئلے ہیں.
ورنہ عبادت گاہ تو ہر وقت کھلی رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک پہلو جو آج مجھے عرض کرنا ہے وہ ہے تجارت، بزنس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے سب سے بڑے تاجر ہیں۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی حیات کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک انسان اگر صحیح شوہر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ موجود، ایک انسان صحیح باپ بننا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ موجود، ایک انسان صحیح معلم اور استاد بننا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ موجود، ایک انسان اگر صحیح اپنا اسٹوڈنٹ اور شاگرد بننا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ موجود، ایک انسان کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ موجود، ایک انسان بیچنا یعنی بائع بننا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ موجود، ایک انسان خریدار بننا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ موجود۔ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر یا حضور کی تعلیمات کے اندر موجود نہیں ہے۔ بلکہ اگر آگے چل کر میں یہ کہوں کہ یہ سیاست، حالانکہ سیاست کو گندی چیز سمجھی جاتی ہے، ایک شریف آدمی نہیں صاحب سیاست اپنے بس کی چیز نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی سے زیادہ سیاس کوئی نہیں تھا۔ ہم نے سیاست کو سمجھ رکھا ہے ایسا، سیاست کو ہم نے بنا دیا گندا ایسا، ورنہ سیاست تو نبی کی تعلیم کے اندر موجود ہے۔ آج کا جو پہلو ہے وہ تجارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتبار سے بہت بڑے اور بہت کامیاب بزنس مین تھے۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت کس انداز کی تھی؟ یہ آج وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے مختصر سے انداز میں کہ ایک تاجر آدمی کو کس انداز سے کاروبار کرنا چاہیے، کس انداز سے بزنس کرنا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بزنس مین کا مطلب، اور خاص طور پر کامیاب بزنس مین وہی ہوتا ہے جو خوب پروفٹ کمائے، لاس کم سے کم ہو، نقصان کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو۔ کون سی شکلیں استعمال کی جائے وہ کامیاب بزنس مین ہے۔ اسلام نے پروفٹ سے نہیں روکا ہے، آپ جتنا چاہیں پروفٹ لیں، کمائیں، لیکن اسلام نے اصل یہ بتلایا ہے کہ اس بزنس مین کامیاب تاجر وہ ہے جو اپنے کسٹمر کو، وہ اپنے خریدار کو اپنی طرف مائل کرے۔ اور اپنی طرف مائل کس انداز سے ہو؟ ایک آدمی اگر کہیں کاروبار کرنا چاہے اور اپنے کسٹمرز کو اپنی طرف راغب کرنا چاہے تو آفرز دینے سے، بمپر ڈرا کر لینے سے آدمی بزنس مین نہیں بنتا۔ جب تک وہ اسلامی تعلیمات کو جو نبی نے بتلائی ہیں وہ اختیار نہ کرے تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی صحیح معنوں میں کامیاب تاجر نہیں بن سکتا۔ اور نبی نے کیا سکھایا؟ ایک آدمی صحیح تجارت کب کرے اور صحیح معنوں میں وہ اپنے سارے کسٹمرز کو اپنی طرف راغب کس انداز سے کرے؟ کیا زبان کے داؤ پر؟ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں اور ایسے ہی سیلس مین کا انتخاب کیا جاتا ہے جو چکنی چپڑی باتیں کرنے کے عادی ہوں، اور اس کو بڑی بڑی سیلریز دے کر رکھا جاتا ہے۔ کس طرح کسٹمر کو اپنی طرف مائل کیا جائے، اس کو اپنے شیشے میں اتارا جائے۔ میں آج آپ کے سامنے نبی کا نسخہ بتاتا ہوں کہ نبی نے کیا سکھایا ہے اور ایک آدمی کس طرح اپنے کسٹمرز کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ نبی کی تعلیم دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں نبوت سے پہلے جیسے میں نے بتلایا بڑے کاروباری تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑے تاجر اس وقت میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے نکاح فرمایا۔ اس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں منڈی لگتی تھی اور ہر قسم کا کاروبار، ہر قسم کی چیزیں خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جیسے آج کل بعض جگہوں پہ میلے لگتے ہیں تو مختلف قسم کی چیزیں ایک ہی جگہ دستیاب ہوتی ہیں،
تو اس زمانے میں بھی ایسی منڈی لگا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اونٹ تھے، اور حضور نے اپنے خادم کو یوں فرمایا کہ دیکھو ان اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا ہے، اس کی یہ قیمتیں ہیں، جو بھی خریدار آئے اس کو یہ بتلا دینا کہ ان اونٹوں میں یہ ایک اونٹ لنگڑا ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے. عام اونٹوں کی تو یہ قیمت اور اس اونٹ کی یہ آدھی قیمت ہے. اللہ کے نبی کسی کام سے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لائے اور خادم سے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ میں سارے اونٹ بیچ دیا، یہ اس کا پیسہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو خراب اونٹ تھا، لنگڑا اونٹ تھا، اس کی قیمت کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی تو ابھی نہیں بنے تھے. کہا میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، اور سارے اونٹوں کی میں نے ایک ہی قیمت لے لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر شکن پڑ گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور ایسا بے چین اور بے قرار ہوئے کہ جیسے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو. یہ بات کوئی قلم لکھنے والا نہیں کہتا، یہ کوئی زبان بولنے والا انسان نہیں کہتا، بلکہ یہ وہ آدمی نقل کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی اس کیفیت کو دیکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اس انداز سے اللہ کے نبی کا چہرہ بدلا جیسا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو. اور حضور نے فرمایا کہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جس کو تم نے بیچا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا. خادم نے کہا مجھے نہیں معلوم کون ہے، کہاں سے آئے؟ کہا وہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں سے آئے، کون ہیں، بس یہ پوچھا کہ اس میں محمد ابن عبداللہ کے اونٹ کون سے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ اونٹ ہیں. تو بس اس نے پیسے دیے اور لیا اور چل دیا. تو فرماتے ہیں کہ حضور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اللہ کے نبی گئے. اور وہ صحابی فرماتے ہیں بعد میں ایمان لائے، وہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا سفر پہ، اس گھوڑے پر بڑی تیزی کے ساتھ حضور گئے، اور پورا ایک دن کا سفر، مکمل ایک دن اور ایک رات کا سفر ہم نے طے کیا. اور ایک جگہ میدان میں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اپنے اونٹوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ میرے اونٹ ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی کے چہرے پر میں نے جو اطمینان والی کیفیت دیکھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا. صحابی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے محمد کے چہرے پر جو آثار دیکھے خوشی کے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا. حضور اس قافلے کے پاس پہنچے اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا، چونکہ گھوڑ سواری اور پھر مکمل ایک دن تیزی کے ساتھ چلنے سے کمر کا جو حال ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. حضور تھوڑی دیر آرام کیا، چونکہ اب آرام ہو گیا تھا کہ میرے اونٹ مل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کر کے بعد میں اس قافلے والوں سے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ فلاں آدمی امیر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ میرے اونٹ ہیں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں. تو وہ جب حضور نے اپنے زبان سے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو امیر تھا قافلے کا، اس نے فوری آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کا ہاتھ چوم لیا. حالانکہ ابھی حضور نبی نہیں بنے، ابھی حضور کا شہرہ نہیں ہوا، ابھی اللہ کے نبی کی شہرت دنیا میں نہیں پھیلی. اس نے آگے بڑھ کے حضور کے ہاتھ کو بوسہ لیا اور کہا کہ میں آپ کو بہت تلاش کیا، اور 3 دن مسلسل میں نے آپ کو تلاش کیا، کیونکہ میں بھی اپنے مالک کا غلام ہوں. میرے مالک نے یمن سے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا کہ مکے کی فلاں منڈی میں تم جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں سے معلوم کرو محمد ابن عبداللہ کا جو مال ہے وہ سارا مال خرید کر لاؤ اور ان سے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کرنا. یمن سے ایک آدمی اپنے غلام کو یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ مکے کی منڈی میں جاؤ اور تحقیق کرو، معلوم کرو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہوگا وہ سارا کا سارا مال خرید لو اور کوئی بھاؤ تاؤ نہ کرو. اس لیے میں نے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا، نہ میں نے مال دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ ان اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا ہے اور ان سارے اونٹوں کی یہ قیمت ہے، اس اونٹ کی یہ قیمت ہے. میرے خادم کو یاد نہیں رہا، وہ بھول گیا. اب تمہیں اختیار ہے، یا تو تم آدھے اونٹ کی قیمت مجھ سے لے لو،
یا نہیں تو یہ اونٹ تم مجھے واپس کر دو، اس کے ساری قیمت میں تمہیں دے دوں، یا تیسرا آپشن تمہارے سامنے یہ کہ بیع کو کل عدم کر دو، میں میرے اونٹ لے لوں گا، تم تمہارا پیسہ لے کے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب تاجر کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری جگہ، اللہ کے نبی کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں الٹا اس میرے خادم کو انعام دیتا، واقعتاً تو بہت کامیاب ہے میاں تم، میں الٹا انعام دیتا، کیوں؟ میرا لاس سے بچایا۔ لیکن اسلام یہ بتلاتا ہے، مدینے کے بازار میں آقا گزرے، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ گیہوں فروخت کر رہے ہیں، بڑا شاندار۔ اس زمانے میں گیہوں بہت کم ملتا تھا، جو زیادہ ملتا تھا، تو گیہوں اس زمانے میں قیمتی چیز تھی، تو وہ گیہوں کو بازار میں رکھ کر اس کا اونچا بنا کر تھیلے میں فروخت کر رہے تھے۔ حضور گزرے اور تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ اندر کچا گیہوں ہے، اوپر سکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گزشتہ رات بارش ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے گیہوں کچھ بھیگ گیا، کچھ اچھا تھا، اب گیہوں بھیگا ہوا کوئی نہیں خریدتا، اس لیے میں نے اوپر سکا گیہوں ڈال دیا اور اندر کچا رکھ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے اور اس موقع پر حضور کے چہرے مبارک سے غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اللہ کے نبی لال ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ من غش فلیس منا، او کما قال، کہ جو آدمی کاروبار میں دھوکہ دے، خدا کی قسم وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تجارت کا اصول ہے، زمان کی پاسداری ہو۔ اسی لیے جو روایت میں نے بتلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال، فرمایا کہ وہ بزنس مین، وہ تجارت کا تاجر، وہ تجارت کرنے والا جس کے اندر دو صفات ہونی چاہیے۔ صحیح معنوں میں کامیاب تاجر کون ہے؟ میرے نبی نے بتلایا۔ ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف اور نبی کا فرمان ایک طرف، کیونکہ یہ عاجز بار بار یہ بات کہتا ہے، دنیا کے سارے عقل مندوں کی عقلیں جہاں ختم ہوتی ہیں، نبی کی شریعت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور جتنا صحیح معنوں میں اللہ کے نبی نے ایک صحیح تاجر کے بارے میں بتلایا، خدا کی قسم دنیا کا کوئی انسان نہیں بتلا سکتا۔ اور حضور نے دو صفات بیان کی ہیں ایک صحیح بزنس مین بننے کے واسطے، الصدوق الامین۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بزنس مین سچا ہو، اپنی بات میں سچا ہو، اور دوسرا انتہائی امانت دار ہو۔ یہ دو صفات جب ایک تاجر کے اندر آ جائیں گی تو دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کامیابی کیا ہے؟ جب انسان سچ بولے گا تو کسٹمرز جو ہوں گے، خریدار جو ہوں گے، وہ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ صاحب انہیں کون سے مذہب کا ہے، کون سے آدمی کا ہے، کون سے فرقے کا ہے، کون سی سوسائٹی کا ہے۔ ہر آدمی اپنا فائدہ چاہتا ہے، اور جب آدمی ایک چیز بیچنے والا اس کے متعلق صحیح بتلائے گا کہ صاحب یہ چیزیں ہیں اور اس کی کوالٹی یہ ہے اور اس کی کوانٹٹی یہ ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں، اس میں یہ نقصان ہے، یہ ساری چیزیں جب اپنے کسٹمرز کے سامنے رکھے گا تو سبھی جانتے ہیں کہ خریدار آدمی جب کسی سے مطمئن ہوتا ہے تو آنکھ بند کر کے وہ اس سے خریداری اور معاملات کرتا ہے۔ اور دوسرا امانت دار۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میں تجارت کو اسی وقت کامیاب سمجھتا ہوں جب میرے اندر زبان صحیح ہو، اور اپنی حیدرآبادی زبان میں لپا ڈپی کرنے والا ہو۔ جب تک کاروبار میں لپا ڈپی نہیں ہوگی، کاروبار نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کی زبان پر ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھے تو پتا چلتا صاحب آپ کو کیا معلوم، بولتے بہت۔ اس سے پہلے کسی موقع پر میں نے تجارت کے اوپر کچھ بات عرض کی تھی، تو ایک صاحب جو مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف ہے کہنے لگے مفتی صاحب ممبر پہ سے بولنا آسان ہے، مارکیٹ میں آئے تو پتہ چلتا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، تو میں نے ان سے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، ہنس کے خاموش بیٹھ گیا۔ لیکن آج ان سے بھی مخاطب، اور وہ یہاں موجود ہیں، وہ بھی سن لیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کامیاب تاجر کوئی نہیں ہے. یہ میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضور کے پارٹنر کیا فرماتے ہیں؟ عام طور پر دو مختلف ذہن والے جب کاروبار کسی معاملے میں شریک ہوں تو دونوں میں اتفاق ہو جائے بہت کم ایسا ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے. اور یہ زمانہ تو ایسا ہے، بھائی بھائی کی نہیں بنتی تو پارٹنرز کا جلدی سے ایک ساتھ پورا رہنا بہت مشکل ہے، شاذ و نادر ہے. ایک صحابی تھے، ابتدائی مرحلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں شریک تھے. بعد میں حضور جب نبی بن گئے تو وہ طائف سے ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر خوشی سے استقبال کیا اور فرمایا جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کون نہیں جانتا، آپ تو میرے وہ شریک ہیں جس سے نہ مجھے دھوکہ ملا نہ جس سے مجھے کوئی تکلیف ملی. اور جب آج میں آپ کا شہرہ سن کر آیا ہوں تو اس زمانے میں میں نے آپ کے متعلق یہ جانا تو آج یہ جو بات کہتے ہیں اس پہ میرا یقین ہے کہ آپ غلط نہیں ہو سکتے اور میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر ایمان لائے. زمانے جاہلیت کے اندر حضور کے پارٹنر نے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بتلایا کہ آپ تو ایسے ہیں جن سے نہ میں نے دھوکہ کھایا، جن سے نہ مجھے تکلیف ہوئی. میرے بھائیوں، عبداللہ ابن ابی الحمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے شریک تھے، کاروباری شریک. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کوئی معاملہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اس وقت پیمنٹ کرنے کے لیے پورا پیسہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے تھوڑی مہلت دے، میں پیسے لے کے آؤں گا. حضور نے کہا جائیے. معاملہ ہو گیا، خرید و فروخت ہو گئی، پیمنٹ پورا نہیں تھا تو وہ گئے اپنے گھر. چونکہ مکے سے باہر ان کا گھر تھا تو وہاں جا کر کسی وجہ سے کسی کام میں کچھ مصروف ہو گئے، بھول گئے. خود فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی الحمزہ رضی اللہ عنہ 3 دن گزر گئے، 3 دن. اچانک خیال آیا کہ میں نے تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا تھا اور میں حضور کو ایسے ہی چھوڑ کر آیا ہوں. دوڑتے ہوئے گھر گئے تو گھر سے اطلاع ملی کہ حضور گھر پہ نہیں آئے 3 دن سے، پتہ نہیں کہاں ہیں. گھر والوں نے بے چینی کا اظہار کیا کہ 3 دن سے تشریف نہیں لائے. جہاں جہاں تلاش میں کر سکتا تھا میں نے پوری جگہ تلاش کیا لیکن مجھے حضور کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا. فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ جس جگہ میں نے معاملہ کیا کہیں وہاں تو نہیں، وہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ اسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن ابی الحمزہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی حضور کے پاس آیا، ابھی حضور مسلمان نہیں ہوئے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے اور نہ عبداللہ ابن ابی الحمزہ ابھی مسلمان ہوئے، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. فرماتے ہیں میں جیسے ہی آیا تو اللہ کے نبی سے میں نے معذرت کی کہ محمد مجھے معاف کر دے، مجھ سے تاخیر ہو گئی، میں بھول گیا، مجھے کچھ کام آ گیا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی، بس ایک ہی جملہ کہا اور یہ کہا کہ تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا، 3 دن سے یہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ معاملے کا طریقہ ہے. میرے بھائیوں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے حقیقتاً اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا. تجارت سب سے بڑی چیز ہے، تجارت میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا فرمایا، بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. تجارت میں برکت ہے، سود میں لعنت ہے. بس ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تجارت میں برکت اور سود میں لعنت کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے، کیا فرق ہے تجارت میں؟ حالانکہ دونوں میں پروفٹ ہے. تجارت میں بھی آدمی کو بڑھوتری ملتی ہے، پروفٹ ملتا ہے، اور سودی معاملات میں بھی بعض مرتبہ ملتا ہی ہے زیادہ. تو دونوں میں شرعاً ایک جائز اور ایک ناجائز کیوں ہے؟ ایک میں برکت ہے، ایک میں لعنت کیوں ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اندازہ یہ ہوگا کہ بیع کے معاملے کے اندر، بزنس کے اندر انسان کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، رجوع اللہ ہے. تواضع اس معنی کر کے کہ انسان کو یہ خدشہ ہے پتہ نہیں میرا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. تکبر نہیں ہوگا،
انسان آنے والے کسٹمر سے کوشش کرے گا نرم بات کر کے کسی طرح اپنا معاملہ صحیح کر لوں. اللہ سے تعلق جوڑے گا کہ مالک میں نے کاروبار شروع کیا ہے، اللہ تو ہی رحم کر دے، تو ہی میرے کاروبار میں برکت دے دے. عاجزی بھی ہوگی، انکساری بھی ہوگی، رجوع الی اللہ والی کیفیت بھی ہوگی. اس اعتبار سے برکت ہے. اور اس کے مقابلے میں سود کی معاملات میں آپ دیکھ لیں، فائنانسر جو ہوگا، سودی معاملہ کرنے والا، سود پہ مال دینے والا، رہن پہ معاملہ کرنے والا، تکبر سے بھرا ہوا ہوگا، اترائے گا، تکبر کرتا رہے گا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے بجائے سیلف کانفیڈنس رہے گا. وصول کر لیتا ہوں، سامنے والے کا خون چوس لوں گا. اپنے آپ پر اتنا یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی نہیں. اتنی مدت میں دے دینا، اتنا دے دینا، نہیں دیا تو پھر نڑلا مت کے وصول کرنا میرے کو آتا. یہ سب باتیں سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے ہیں. نتیجہ اللہ کی طرف رجوع نہیں، تواضع نہیں، انکساری نہیں. اللہ کی طرف سے اس کاروبار میں برکت کیا ہوتی؟ الٹا لعنت کی جاتی ہے. اور نتیجہ آج وقتی طور پر طاقتور ضرور ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ اس کی اور اس کی نسلوں کو ویران کر کے رکھ دے گا. اور یہ تجربہ ہے، جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندانوں کو برباد کر دیا. بڑے فخر کے ساتھ لوگ سودی معاملات کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ رہن کے معاملات اللہ ہی محفوظ رکھے اپنے کرم سے. غریبوں کا خون چوستے چوستے ان کا خون ٹھنڈا ہو گیا، لیکن سودی معاملات کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ایسے لوگوں کو اپنے سے جنگ کا حکم دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سودی معاملات سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں اللہ نے چیلنج کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کس آدمی کے اندر ہمت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ضرور کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، اس میں برکت ہے. نبی نے تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے، اولیاء کرام نے تجارت کی ہے. تجارت میں برکت ہے، لیکن وہ تجارت کیجئے جو نبی نے بتلایا، وہ تجارت کیجئے جو نبی کے اصول اسلامی تعلیمات بتلاتی ہیں. اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ زبان کی پابندی ہو، زبان کے احتیاط ہو، اور معاملات میں امانت داری ہو. جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ اپنے وقت کے سب سے بڑے کامیاب بزنس مین آپ ہی کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ اپنے کرم سے جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. مولا جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.